کرنی شروع کر دی. ہر طرح کے لوگ ہمارے بار ایسوسیشنز میں بھی ہیں, اور اگر آپ نے مصلحت کا ساتھ نہیں دیا اور آپ نے اپنے ضمیر کے حساب سے کام کیا تو پھر یہ قوم ضرور ترقی کرے گی. اور جب جب ہمارے وکلا مصلحت کا شکار ہوں گے تو ہماری یہ قوم جو ہے وہ ترقی اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ لیڈرشپ جو ہے, رول آف لا ہو یا کسی قسم کی لیڈرشپ ہے, وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے, وکلا نے پرووائڈ کرنی ہے, بار ایسوسیشنز نے پرووائڈ کرنی ہے. تو یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ آ جائیے سیمینار کرتے ہیں, رول آف لا کے بارے میں بات کرتے ہیں, ڈائسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, مونٹیسکیو کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, اور جب امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو ہمارے وکیل کہاں ہیں, ہماری بار ایسوسیشنز کہاں ہیں؟ تو یہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. کیا واقعی ہمارے عمل میں اور قول میں اور فعل میں تضاد ہے یا نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا ہے, اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی یا آپ لوگ خود کریں گے, عوام کرے گی کہ عوام کو کیا ایک آنیسٹ لیڈرشپ وکلا نے دی, کیا وکلا نے صحیح رہنمائی کی ان کی. یہ آج کل کی بات ہے, یہ بات بالکل صاف سیدھی سچی جو باتیں ہوتی ہیں وہ عیاں ہو جاتی ہیں. اب لا ریفارمز کی بات آئی تو لا ریفارمز کرنا شروع کیا, ہر جگہ وہ عیاں ہو جاتی ہیں. اب لا ریفارمز کی بات آئی تو لا ریفارمز کرنا شروع کیا, ہر جگہ سے کہ جی پینڈنسی ہے, حکومت کچھ نہیں کر رہی, لا منسٹری کچھ نہیں کر رہی اور لا منسٹر کچھ نہیں کر رہا. کیا یہ بات درست ہے؟ پینڈنسی جو ہے کیا لا منسٹر کا یا لا منسٹری کا یا گورنمنٹ کا کام کورٹوں میں فیصلہ کرنا ہے؟ نہیں, یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی یا تو عدلیہ کی ہے یا وکلا کی ہے. ہم نے تو قانون بنا کے ہی دے سکتے ہیں, اور قانون جب بنائیں گے اس انٹینشن سے کہ ایکسپیڈیشس ڈسپوزل کیا جائے تو سب سے زیادہ ریزسٹنس ہمارے وکیل بھائی کرتے ہیں. اب انہیریٹنس لا آپ کے سامنے اس کا ایک اسٹیچیوٹ آیا. وہ اسٹیچیوٹ یہ تھا کہ جب بھی خدا نخواستہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو اور اس کو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ چاہیے تو وہ عدالت جائے اور سالوں سال لگ جاتے ہیں. اور عدالت بھی کیا کرتی ہے؟ عدالت کرتی یہ ہے کہ نادرا سے رپورٹ مانگتی ہے, اور جو رپورٹ نادرا دے دیتی ہے وہ فیصلہ آ جاتا ہے. تو سوچا یہ گیا کہ کوئی ایسا لا بنایا جائے کہ عدالت سے جو پینڈنسی ہے کم ہو. یہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں الیکٹرانکلی 90% آف دا کیسز 95% آف دا کیسز اس میں جھگڑا نہیں ہے, ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ نادرا کی جو رپورٹ ہے اس سے ڈیسائیڈ نہ ہو سکتا ہو. یہ صرف 5% کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں جھگڑا ہوتا ہے. کسی کی شادی چھپی ہوئی ہے, کسی کے بچے چھپے ہوئے ہیں, کسی نے کوئی فراڈ کا کیس کر دیا. 5% آف دا کیسز. تو 5% کیسز کے لیے سارا کا سارا سسٹم چوکڈ تھا. اب جب یہ قانون آیا تو سب سے زیادہ ریزسٹنس وکلا نے کی. وکلا نے ریزسٹنس کی, اور ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی وہ ہمارے کیسز کم ہو جائیں گے. آپ کے کیسز تو کم ہو جائیں گے لیکن آپ اس میں عوام کا فائدہ تو دیکھیے. کیا عوام کا فائدہ ہونا چاہیے یا صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ وکیلوں کی فیس اور ان کے کیسز جو ہیں ان کو کیسے ملٹیپلائی کیا جائے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جیسے انہوں نے شہاب سرکی نے کہا کہ یہ اٹس اے نوبل پروفیشن, لارڈس کا پروفیشن تھا. آئیڈیا اس میں یہ تھا کہ وہ پیچھے سے ایک ٹوپی سی رکھی جاتی تھی اور جو چاہے اس کے اندر کلائنٹ جو ہے وہ فیس ڈال دیتا تھا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب ان کا سجیشن مان لیا جائے, یہ کہہ رہے ہیں لا ریفارم کریں تو پھر تو یہ لا پاس کرنا پڑے گا کہ وکیل فیس نہیں لے سکتے. تو میں ایسا نہیں کرنے جا رہا. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کا بھی یہ ٹینشن تھا, جسٹ آن دا لائٹر نوٹ. لیکن یہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں.
یہ فیصلے جو ہیں یہ مطلب یہ کہ ہم تو جتنے دن کے لیے لا منسٹری میں ہیں وہ کام ضرور کریں گے جو سچ اور حق پر بیسڈ ہے، چاہے کتنی ریزسٹنس آئے. آئی ایم لیسٹ بادرڈ. جو چاہے جس کی جو مرضی کر لے، لیکن میں حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. جو سچ ہے اس کی بات ہمیشہ کروں گا، اور جو سچ نہیں ہے، جو حق کی چیز نہیں ہے، اس کا ساتھ نہیں دوں گا. ابھی کرمنل ریفارمز انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں. کرمنل ریفارمز میں کیا ہے؟ کرمنل ریفارمز میں یہ ہے کہ 9 منتھس کے اندر ٹرائل ختم کریں، اور اگر ٹرائل 9 مہینے کے اندر پریزائڈنگ آفیسر یا جج صاحب جو ہیں، جو ٹرائل کورٹ کے پریزائڈنگ آفیسر ہیں، وہ اگر ٹرائل ختم نہیں کر سکتے تو اپنا وہ ایکسپلینیشن چیف جسٹس کو دیں گے. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہونا چاہیے نا. وہ بتائیں گے کہ کہاں پرابلم ہے. وٹنس نہیں آ رہا، یہ کیا ایشو ہے؟ میرے پاس ٹائپسٹ نہیں ہے، میرے پاس انک نہیں ہے، میرے پاس بیٹھنے کی صحیح جگہ نہیں ہے. یہ کیا ایسی وجہ ہے کہ میں 9 مہینے، یا میرے پاس وٹنسز اتنے زیادہ ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وٹنسز کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے میں نام بالکل نہیں لوں گا کہ، لیکن بعض ایسے ہمارے ججز ٹرائل کورٹ کے، بعضوں کا مرڈر اس بنا پہ ہو گیا کہ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ ایویڈنس ریکارڈ کرتے وقت چینج کر دیتے تھے، یا انکمپیٹنس میں چینج کرتے تھے، یا کسی اور وجہ سے چینج کرتے تھے. میں لوور جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. سپیریئر جوڈیشری ہماری بڑی زبردست رہی ہے ہمیشہ سے، اور اس میں ایسے ایسے ججز گزرے ہیں، مطلب کتنے سارے ہیں کہ میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا، لیکن بھرپور انداز میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سپیریئر جوڈیشری نے بڑا بہترین کام کیا ہے ان دا پاسٹ، اور میری دعا یہ ہے کہ ہمیشہ آگے بھی ایسے کرتے رہے. تو اب الیکٹرانکلی ایویڈنس ریکارڈ ہوگی. اب الیکٹرانکلی ایویڈنس ریکارڈ ہوگی تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری ٹیسٹمنی چینج کر دی گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، پریکٹیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ ٹرائل کورٹ میں جاتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے ساتھ وٹنس ہے، اوپر جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ نے وٹنس سے کوئی سوال کیا، اس نے جواب دیا. وہ آپ نے چاہے اردو میں کیا یا کسی ریجنل لینگویج میں کیا. اب وہ جج صاحب جو ہیں اس پورے مکالمے کو اپنے حساب سے انگریزی میں لکھاتے ہیں. اس میں کبھی صحیح بھی ہوگا، کبھی غلط بھی ہوگا. مطلب زیادہ تر لوگوں کی انگریزی تو میرے جیسی ہے نا، ملائم انگریزی. اب ہمارا پرابلم کیا ہے کہ آج بھی اردو جو ہے وہ بہترین چیز ہے، چلے بہت اچھی بات ہے، لیکن آج بھی پورا کا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اس کا پیوٹ جو ہے وہ انگلش لینگویج ہے، جس کو انگریزی جسٹس مامون قاضی نے ایک دفعہ کہا تھا. بڑا لوگوں نے تھوڑی سی ہوٹنگ کی تھی ان کی، اللہ جنت نصیب کرے، بہترین جج تھے. ایس ایم لا کالج میں ایک دفعہ آئے، ہم لوگ سب پڑھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اچھی بات ہے لیکن آپ کی انگریزی اچھی نہیں ہوگی تو آپ ترقی نہیں. جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز فورینزکس میں ہونا چاہیے. پاکستان میں، دنیا جہاں میں ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں نہیں ہو رہا، اور انشاءاللہ یہ جو کرمنل ریفارمز آئیں گے اس سے یہ پورا کا پورا فوکس ہوگا. 161 کے سٹیٹمنٹس ہیں، پولیس جو ہے زبردستی مار داڑ کر کے 161 کے سٹیٹمنٹ لے لیتی ہے. حالانکہ 161 کے سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی ایویڈینشری ویلیو اس طرح نہیں ہے، صرف کانٹرڈکشن کے فار دا پرپسز آف کانٹرڈکشن وہ ریلیونٹ ہوتی ہے. اس میں بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ویڈیو ریکارڈنگ سے 161 کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے جائیں تاکہ پولیس بھی چینج نہیں کر سکے اور جو گواہ ہے وہ بھی اس کو ریزائل نہ کر سکے. پورا کا پورا جو اینٹی ریپ لا جو لا منسٹری میں دیا، اس کی تو امریکہ انگلینڈ بھی آ کے ہم سے اس نے تعریف کی، اور آپ یہ سمجھیے کہ پوری ہندوستان کے اندر جتنی بھی ریسرچ کی گئی انگلینڈ میں، امریکہ میں، وہ وی ڈڈ ناٹ ری انوینٹ دا ویل، لیکن اس کو ہم نے اپنے سیٹنگ کے حساب سے امپروو کیا، اور اپنی سیٹنگ کے حساب سے انڈیپینڈنٹ لیگل ایڈوائزرز ہیں، سپورٹ ایڈوائزرز ہیں،
مطلب بڑے کوئی کسی عورت کو الزام لگائے تو بڑے آرام سے اس کے کیریکٹر پہ آپ کراس کویسچننگ شروع کر دیں، اس کو مشکوک کر دیں، وہ سب ختم کر دیا گیا ہے۔ اب عورت کے جو کیریکٹر ہے اس پہ کوئی سوال جواب ریلیونٹ نہیں ہوگا کہ اس کی میرٹ دیکھیں کہ کیا واقعی ایسا اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ جے آئی ٹی کا کانسیپٹ ریپ کیسز میں دیا جا رہا ہے تاکہ صرف جو نیچے جو پولیس والا ہے وہ اس کو سارا خراب کر دے۔ نہیں، پڑھے لکھے لوگ بیوروکریسی میں موجود ہیں، جیسے میں نے آپ کو انٹرو دیا، شعیب صدیقی صاحب کی طرح اچھے لوگ ہمارے ہیں بہت سسٹم میں، سول بیوروکریسی میں۔ اور اس جے آئی ٹی میں نہ صرف پولیس ہوگی بلکہ اس جے آئی ٹی میں جو ڈی ایم جی افسران ہیں ان میں سے بھی لیا جائے گا کہ وہ بھی اس کا پارٹ ہوں تاکہ کہیں ابیوز نہ ہو۔ اسپیشل کورٹس کا کانسیپٹ ہے۔ لیگل ایڈ اتھارٹی ہے جس کے عوان صاحب آج کل سیکٹری ہیں۔ میں نے تو اپنی دانست میں یہ بڑا زبردست کانسیپٹ تھا بنا کے کسی دوسری ہیومن رائٹس منسٹری میں اس کو پارک کر دیا ہے۔ اب اس منسٹری نے بتانا ہے کہ کتنی کارکردگی ہے، لیکن انہوں نے 2 سال کے بعد سیکٹری کو ضرور اپوائنٹ کیا ہے۔ لیکن پورا کا پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ویمن اور چلڈرن اور ان کا اگر کرمنل لاء کا معاملہ ہے تو اس کو لیگل ایڈ دی جائے گی۔ پھر ایک ویمن امپاورمنٹ کا اسٹیچیوٹ ہے۔ وہ ویمن امپاورمنٹ کا اسٹیچیوٹ اس طرح سے ہے کہ آن این ایوریج 50% خواتین ہیں اس ملک میں، کم ±5% ویریشن ضرور ہو سکتا ہے۔ تو چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹس کی عورت ہے، پڑھی لکھی ہے، غیر پڑھی لکھی ہے، امیر ہے، غریب کی ہے، بیچ کی ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا جب بھی کسی عورت کے ساتھ کوئی پراپرٹی میں زیادتی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی مرد ہوتا ہے، یا تو اس کا کوئی بھائی ہوتا ہے، یا اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کا ماموں، چچا، کوئی سوتیلا بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی مرد ایسا ہوتا ہے جو کہ اس عورت کو اس کی پراپرٹی کے جو رائٹس ہیں وہ پورے نہیں لینے دیتا۔ ہم نے کانسیپٹ یہ دیا ہے، اسپیشلی یہ پنجاب میں آئی سی ٹی میں اور کے پی میں آ گیا ہے۔ سندھ والوں نے ہمارا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن والا اسٹیچیوٹ تو کاپی پیسٹ کیا، بڑا اچھا کیا، ویل ڈن۔ یہ بھی کر لیں، بڑی اچھی چیز ہے۔ اس میں ہونا یہ ہے کہ جو وومن اومبڈسمن ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے، کسی طرح بھی کوئی انفارمیشن اس وومن اومبڈسمن کے پاس پہنچ جائے، کوئی این جی او دے دے، کوئی ہم آپ میں سے کوئی دے دے، کوئی کہیں اس کے پاس جیسے ہی کوئی انفارمیشن آتی ہے، اور زیادہ تر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آپ کو صرف امپلیمنٹ کروانا ہے۔ فار ایگزامپل ایک باپ مر گیا تو باپ جب مر گیا یا ماں اگر مر گئی تو اس کی جو حصے ہیں، بیٹے کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے، تو بیٹے صاحب جو ہیں اس پہ قابض ہو کے بیٹھ گئے۔ تو وومن اومبڈسمن اس کو 3 مہینے کے اندر پولیس ایڈ کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کروائے گی۔